عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ پاک ہے اور آپ بڑے جری آدمی ہیں، بڑے سخت آدمی ہیں۔ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو دوران سفر آپ کو بھوک لگی، تو اس وقت ہوٹلوں کا، ریسٹورنٹ کا تو زمانہ تھا نہیں کہ بندہ جائے اور سکون سے کھا کے باہر آ جائے۔ تو آپ نے اپنے آس پاس کسی بستی کو تلاش کیا، دیکھا تو کوئی بستی نظر نہ آئی۔ آپ کو دور ایک بکریوں کا ریوڑ نظر آیا۔ آپ اس ریوڑ کے پاس گئے تو چرواہے کو دیکھا، تو آپ نے کہا یار میں تجھے پیسے دیتا ہوں تیری مرضی کے، تو مجھے ایک بکری کا دودھ نکال دے تاکہ میں پی لوں۔ جب یہ بات سنی تو وہ مالک پتہ کیا کہتا ہے، وہ جو چرواہا تھا وہ کہتا ہے جی حضور بات یہ ہے کہ میں ضرور آپ کو دودھ نکال کے دیتا، لیکن یہ میں حق نہیں رکھتا۔ چرواہا بکریاں رہا ہے تو کہتا ہے یہ حق نہیں رکھتا۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں رکھتا؟ تو کہتا ہے حضور میں مالک ہوں، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں۔ تو نوکر کاہے کا حق رکھتا ہے؟ مالک تو یہاں ہے نہیں، مالک ہوتا تو وہ نکال کے دیتا۔ تو ہمارے معاشرے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، زمین بندے کی ہوتی نہیں، حق وہ رکھتا نہیں۔ ایک بھائی وہ سارے گھر والوں کی زمین بیچ دیتا ہے اور بعد میں بتاتا ہے میں نے اتنی کی بیچ دی ہے، دل کرتا ہے تو پیسے لے لو، نہیں دل کرتا تو نہ لو، دیکھی جائے گی قبر کے نیچے۔ او بھائی قبر کے نیچے یہ سوچ بنائی ہوئی ہے کہ کس نے دیکھا ہے، لیکن قبر کا وزن قبر کے نیچے جو گزارا ہے نا وہ اسی کا ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ ایسے ہی پڑھا لکھا بندہ، پڑھا لکھا آدمی، ڈگریوں کا مالک، لیکن وہ بھی غریب آدمی سے پیسے لے رہا ہوتا ہے۔ یہ چرواہا ہے، یہ کہتا ہے میں حق نہیں رکھتا، لیکن وہاں پڑھا لکھا بندہ ماڑے بندے سے پیسے لے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یار اس کے پاس ہے بھی نہیں اور مجھے یہ حق حاصل بھی نہیں۔ تو اس نے کہا جی یہ میں حق نہیں رکھتا۔ عمر پاک کو یہ بات بڑی دل پہ لگی، تو آپ نے کہا یار اگر تو حق نہیں رکھتا تو پھر فائدے کی بات سن، اس میں تیرا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے۔ اس نے پوچھا جی کیا ہے فائدے کی بات؟ آپ نے کہا فائدے کی بات یہ ہے کہ میں تجھے پیسے دیتا ہوں، جتنے تو چاہتا ہے مجھ سے لے لے، ایک بکری مجھے دے دے، میں اس کا دودھ بھی پی لوں گا اور جب ضرورت پڑی تو اس کا گوشت بھی استعمال کر لوں گا۔ تو رہی بات تیرے مالک کی، اسے کون بتائے گا؟ اسے کس نے بتانا ہے؟ جا کے کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا بکری اٹھا کے لے گیا، اب تیرا مالک کہاں بھیڑیے کو ڈھونڈتا پھرے گا، کہاں دیکھے گا کہ بکری اس نے کھائی ہے کہ نہیں کھائی؟ تو یہ پیسے تم جیب میں رکھنا، ضرورت پڑنے پر تو پیسوں کو استعمال کر لینا۔ جب یہ بات سنی تو چرواہے کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، بے ساختہ اسی وقت بولا۔ تو کیا کہتا ہے؟ یا ابن الملک فائن اللہ، کہتا ہے عمر میں اپنے مالک سے تو یہ بات چھپا سکتا ہوں، اسے تو میں اس دھوکے میں رکھ سکتا ہوں، لیکن جو میرے مالک کا مالک ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، اس کو دھوکے میں کیسے رکھوں؟ اس سے اس بات کو کیسے چھپاؤں؟ وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے میں اس بات کو کیسے چھپاؤں؟ جب عمر پاک نے اس چرواہے سے، بکریاں چرانے والے سے یہ تفصیلی گفتگو سنی تو دل ٹھنڈا ہو گیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی وقت بولے کیا چرواہے جب تک تیرے جیسے لوگ زندہ ہیں، جن کے دل میں یہ احساس باقی ہے، جن کے دل میں یہ احساس موجود ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جن کے دل میں یہ احساس باقی ہے، سمجھ لو تب تک امن اور سکون باقی ہے، کیونکہ پھر کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے۔ چور چوری نہیں کرے گا اگر اس کے دل میں یہ احساس ہو رب دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا رب دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں ہوگا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ جب تک یہ احساس باقی ہے امن سکون باقی ہے، اور جب یہ احساس ختم ہو گیا تو پھر انسان نہیں رہے گا، بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، درندہ بن جائے گا۔ جب یہ احساس ختم ہو گیا تو پھر درندہ صفت انسان بن جائیں گے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہوا ہی ایسا ہے، بنا ہوا ہے، لوگ انسان درندے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک دوسرے کی کھال اتارنے میں لگا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں نوچنے میں لگا ہوا ہے، اس کا خون نچوڑنے میں لگا ہوا ہے۔ جہاں کسی کا ہاتھ پہنچ جائے، الا ماشاءاللہ کہ وہاں سے کچھ چیز بچے، اگر ہاتھ پہنچ جائے تو پھر مال کو چھوڑتا کوئی نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
اس کو کہیں بھی بٹھا دو، کسی بھی مسند پہ بٹھا دو، اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جس کے دل میں یہ احساس زندہ ہے، اللہ اسے ہر گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔